آج میں صرف ایک شعر جو بڑا مشہور شعر ہے، تو شعر پڑھتے تو ہیں مگر شعر کا لوگوں کو مفہوم نہیں معلوم ہے. میں آج اس شعر کی تشریح کروں گا آپ کے پاس، تاکہ شعر کہنے والے کی بھی عظمت سمجھ سکیں آپ، اور جس کی شان میں شعر کہا گیا ان کی رفعت بھی سمجھ سکیں، اور شعر کے اسرار و رموز بھی آپ سمجھ سکیں، اور شعر کے مفاہیم و مطالب و حکم کے بحر ناپیدا کنار میں تھوڑی دیر کے لیے آپ غوطہ زنی بھی کر سکیں. شعر کیا ہے؟ اللہ اللہ، بڑا مشہور شعر، انتہائی مشہور شعر. شعر یوں ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل و کاملاں را رہنما. یہ پورا شعر فارسی زبان میں ہے. آج اس شعر کو سمجھنا ہے آپ. شعر سمجھ لیں گے آپ، داتا صاحب کی رفتیں تھوڑی بہت سمجھنا آ جائیں گی. داتا صاحب کی عظمتوں کا ادراک کما حق ہو ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جس کی شخصیت کاملوں کے لیے رہنما ہو، اس شخصیت کو سمجھنا کوئی آسان ہے کیا؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ داتا صاحب کی جو رفعتوں کا ایک سمندر ہے، اس قطرے آپ کے ذہن میں آ جائیں. ذرا محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مغوانا بلجانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. محبوب بٹ صاحب، آپ سے گزارش ہے وہاں بیٹھے آپ، میں آپ کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، یہاں بیٹھے آپ، بعد میں وہاں چلے جانا پھر آپ کی بات نہیں. ہاں بھائی، محبوب سامنے نہ ہو تو تقریر کیسے ہوگی؟ ہے نا بھائی؟ تصور محبوب نہیں چلنے والا ہے نا، یہاں تو فزیکلی محبوب کا دیدار ہو رہا ہے. گنج بخشے، اچھا شعر کہا کس نے ہے؟ پہلے اس کی شخصیت بتا دوں پھر ترجمہ بتاؤں گا. ترجمہ سنیے. شعر کہنے والا ہم اور آپ جیسا کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ہم کیا، ہماری مثال کیا. اچھا پوری توجہ دیجیے گا، مکمل توجہ میری جانب رہے آپ کی، میری جانب. اگر شعر سمجھنا ہے تو شعر سمجھنا ہے نا، آپ لوگ نہیں سمجھنا ہے، سمجھنا ہے نا، توجہ اجازت بھائی پوری رہے آپ کی، ٹھیک ہے. ہم بھی شعر کہتے ہیں الحمدللہ، سرکار کے فیض و کرم سے ہمارے الحمدللہ 13 میرے مجموعے کلام چھپ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تعالیٰ. سبحان اللہ. ہم شعر کیسے کہتے ہیں بھائی؟ نعتیں بھی کہتے ہیں، ہم غزلیں بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی کہتے ہیں، مثنوی بھی کہتے ہیں، قصیدے بھی کہتے ہیں، دوہے بھی کہتے ہیں، مائیے بھی کہتے ہیں، ہائکو بھی کہتے ہیں. تمام چیزیں میری کتابوں میں مل جائیں گی آپ. ہم تصور کی دنیا میں جاتے ہیں، خیالوں کی دنیا میں، ٹھیک ہے. پھر ہم باتوں اکٹھا کرتے ہیں، خیالات کو یکجا کرتے ہیں. کس کے ذریعہ؟ قوت متخیلہ کے ذریعہ. دیٹس کالڈ پوئٹک ڈکشن. خیالات کو ہم جمع کرنے کے بعد میں ہم شعری قالب میں اپنے خیالوں کو ڈھالتے ہیں، تب شعر وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا شاعر جو خیالوں کی دنیا میں نہیں، تصورات کی دنیا میں نہیں، فزیکلی کسی اہم مقام پر موجود ہو، اور موجود 1 گھنٹے کے لیے نہ ہو، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، چند روز کے لیے نہیں، 40 دن وہاں رہے، اور اس مقدس مقام پر رہ کر صبح کا جائزہ لے، شام کا جائزہ لے، دن کا جائزہ لے، رات کا جائزہ لے، رزم و بزم کا جائزہ لے، ضربت و خلوت کا جائزہ لے. اور پھر جائزہ لینے والا کوئی معمولی انسان نہیں، خود پیر کامل بھی ہے، روحانیت کا تاجدار بھی ہے، ولایت کا شہسوار بھی ہے،
اور تقوی و پرہیزگاری کے بحر ناپیدا کنار کا غواص بھی ہے، اور ایسا شخص پریکٹیکلی یعنی بالکل وہاں موجود ہو کر ایک ایک چیز کو روحانی نگاہوں سے، روحانی طاقت سے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھنے کے بعد جب یوں کہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، تو ایسے بندے کا جو شعر ہوگا وہ شعر جناب عالی خیالی نہیں، تصوری نہیں، حقیقت کا عکاس ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شعر کہنے والے کون ہیں؟ ہند کے راجا، خواجاؤں کے خواجہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ غریب نواز کی ولایت میں کسی کو شک ہے؟ جو شک کرے گا وہ یا تو پاگل ہے، یا جناب علی اولیاء اللہ کا دشمن ہے، یا ولایت کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ غریب نواز کی ولایت ایسے مسلم ہے، اس طرح مسلم ہے جیسے آفتاب کا وجود، آسمان کا وجود، زمین کا وجود، دن کے اجالے کا وجود، انکار کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت جو خود پیر کامل ہے، جو خود ولی کامل ہے، اتنی بڑی شخصیت نے جناب علی کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ وہ غریب نواز جن کی عظمت شان کا یہ عالم جب آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر میں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے یوں عرض کیا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تو میرے آقا روضہ پاک سے آواز آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ صرف یہی نہیں، جب خانہ کعبہ میں آپ کے مرشد گرامی نے حتیم کعبہ پکڑ کے کہا تھا یا اللہ میں تیری بارگاہ معین الدین کو لایا ہوں، تو اسے قبول فرما لے، حاتم غیبی نے پکار کے کہا تھا قد قبلت معین الدین، میں نے معین الدین کو قبول کیا۔ انہوں نے شعر کہا ہے، پہلے آپ سمجھیں شاعر کی حیثیت کیا ہے تب نہ شعر سمجھو گیا ہے۔ یہ غالب کا شعر نہیں ہے، یہ میر تقی میر کا شعر نہیں ہے، یہ مومن کا شعر نہیں ہے، یہ ذوق کا شعر نہیں، یہ درد کا شعر نہیں ہے، یہ قدسی کا شعر نہیں ہے۔ کس کا شعر ہے؟ غریب نواز کا شعر ہے، اور وہ شعر آج بھی وہاں پر جلوہ طراز بھی ہے، نور بار بھی ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہی نگاہ پر وہاں جو بندہ جاتا ہے نگاہ پڑتی اس شعر میں۔ ابھی آپ نے شاعر کی حیثیت جان لی، اب شاعر خیالی دنیا میں شعر نہیں کہہ رہا، خود وہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کتنے دن حاضر رہے یہ بھی سن لیجیے آپ نے حاضر ہوتے ہی شعر نہیں کہا تھا، حاضر ہوتے ہی نہیں کہا، یا حاضر ہونے کے چند دنوں میں شعر نہیں کہا، مکمل 40 دن کا عرصہ گزارا آپ نے، 40 دن کی چلہ کشی کی، یعنی 40 دن تک خوب داتا صاحب کے فیض کو بھی دیکھا، برکات کو بھی دیکھا، روحانیت کو بھی دیکھا، اور وہاں کی صبح شام کو دیکھا، شب و روز کو دیکھا، رات و دن کو دیکھا، رزم و بزم کو دیکھا، جلوت و خلوت کو دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ روحانی اقدار کے ذرے ذرے کا جائزہ لینے کے بعد 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 دن مسلسل متواتر جائزہ لینے کے بعد فرمایا تو کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم نور مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ فارسی کا شعر ہے، پہلے میں اردو میں سمجھا دوں پہلے اچھی طرح سے نا، پھر میں تشریح کروں گا، ایک کے لفظ میں تشریح کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کرے وقت میرے سارے وفا کر لیا ہے۔ سماعت فرمائیں، گنج معنی کیا ہوتا ہے؟ رفیع صاحب کیسے ہیں آپ؟ گنج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خزانہ۔
اور بخش کہتے ہیں بخشنا، دینا، عطا کرنا۔ فارسی کے گرامر کے لحاظ سے گنج بخش یہ اسم فاعل سماعی ہے۔ بخشیدن کا مضارع ہے بخشد، بخشن، بخشد، بخشن، بخشی، یا گرا دیا بخش ہو گیا نا بھائی، بے بخش۔ یہ بخش فعل امر کا صیغہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ امر سے پہلے اسم لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ وہ اسم فاعل سماعی بن جائے گا۔ بطور مثال چاہ کہتے ہیں کس کو؟ جناب علی چاہ کہتے ہیں کنویں کو، ہے نا، اور کن کہتے ہیں کھودنے، تو کھود۔ کن کیا ہے؟ ایک کنجیدن کا امر ہے، اس سے پہلے ہم نے چار کنواں لگا دیا، اب معنی کیا ہو جائے گا؟ کنواں کھودنے والا، اس میں فاعل بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے بخش معنی کیا؟ تو بخش امر ہے نا، اس سے پہلے گنج اسم ہے، خزانہ، گنج لگا دیا۔ اب گنج بخش کا مطلب کیا ہوگا؟ خزانہ بانٹنے والا، یا خزانہ بخشنے والا، خزانہ عطا کرنے والا، خزانہ دینے والا، خزانے کی برسات کرنے والا، خزانے کی برکھا کرنے والا، خزانے کو پیش کرنے والا، اور خزانے کو خوب خوب تقسیم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا اس کا معنی ہوا؟ گنج بخش کا معنی ہوا، گنجے نہیں، گنج بخش، اسے فاعل سمائی ہے۔ اچھا یہاں پہ زیر آ رہا ہے گنج بخش فیض عالم۔ فارسی زبان میں زیر آتا ہے کسی لفظ میں، وہ اضافت کا معنی بتاتا ہے۔ مثلا لڑکے کی فارسی ہے پیسر، اور جناب میرا نام ہے اولاد رسول، میں کہوں گا پیسرے اولاد رسول، پیسرے کہا یہ لگایا نا، اولاد رسول کا لڑکا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بولوں کہ اور بیوی کہتے ہیں زن فارسی، میں بولوں زنے طارق مسعود، طارق مسعود کی زوجہ، زیر جو آیا کی کا معنی ہوا کی کے اضافت ہے نا۔ گنج بخشے یہ مضاف ہے، کیا ہے جی؟ مضاف ہے۔ گنج بخشے فیض عالم، فیض عالم یہ مضاف الیہ ہے، یعنی عالم کا فیض، عالم کے فیض کے گنج بخش۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ پہلی بات یہ ہے یا تو ہم فیض عالم سے مراد الگ سے داتا صاحب کی ذات لے لیں۔ دیکھیں نا، اگر میں کبھی کبھی مبالغتاً ہم یوں کہتے ہیں یار وہ بندہ بہادر نہیں بہادری ہے، وہ عالم نہیں علم ہے بھائی، وہ فاضل نہیں فضل ہے، وہ کامل نہیں کمال ہے نا، وہ عادل نہیں عادل ہے، ارے منصف نہیں انصاف ہے انصاف، وہ متقی نہیں تقوی ہے، ارے وہ حسین نہیں سراپا حسن ہے۔ بولتے ہیں نا، تو یہاں گویا فیض عالم کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داتا صاحب کی جو شخصیت ہے وہ عالم کا فیض نہیں، بلکہ آپ نے عالم میں اتنے فیوز بانٹے، اتنی برکتیں بانٹی، اتنی رحمتیں آپ نے بانٹی کہ اب ہم سراپا فیض عالم بن گئے، حسین سراپا حسن بن گیا، متقی سراپا تقوی بن گیا، عادل سراپا عدل بن گیا۔ تو میرے داتا صاحب نے اتنے فیوز بانٹے، اتنی برکتیں بانٹی، اتنی سخاوتیں کی، اتنی جود و سخا کی برسات کی کہ آپ کی ذات بابرکات خود عالم کا فیض بن گئی۔ اب اسے ملائیے گنج بخش کے ساتھ میں، گنج بخش فیض عالم، یعنی سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات وہ ہے کہ آپ پورے عالم میں جو فیوز بانٹ رہے ہیں، اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ آپ خزانہ بانٹنے والے، کیا مطلب؟ آپ کی بارگاہ میں فیوز و برکات کا خزانہ ہے، خزانہ کنج ہے، گنج ہے، یعنی فیوز و برکاتوں رحمتوں کا خزانہ آپ کے پاس ہے، اور وہ خزانہ صرف لاہور میں نہیں بانٹ رہے ہیں، کراچی میں نہیں بانٹ رہے ہیں، پنجاب میں نہیں بانٹ رہے ہیں، بلوچستان میں نہیں بانٹ رہے ہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پورے عالم میں بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ گنج بخشے فیض پاکستان نہیں ہے، آپ گنج بخشے
فیض ہندوستان نہیں، سبحان اللہ، آپ گنج بخش فیض افغانستان نہیں، گنج بخش فیض عالم ہے۔ کیا ہے جی؟ عالم، یعنی پورے عالم میں اپنے فیض و برکات کو بانٹتے رہتے، اس لیے بانٹتے ہیں کہ آپ خزانے کے بانٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک تو ہوتا ہے بندے کا خزانہ ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں مگر بانٹ نہیں رہا، دے نہیں رہا۔ ضرور نہیں جو چیز ہو آپ بھی دے بھی ہے کہ ضروری ہے کیا؟ ہم کتنا چندہ مانگتے ہیں آپ کے مسجد کے لیے، آپ مسجد میں کتنا دیتے ہو آپ، ہے نا؟ مطلب اپنی بساط کے مطابق دیتے ہیں، کوئی مطلب دیتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں کہ ہو آپ بھی دے بھی۔ تو میرے داتا صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کے پاس صرف خزانہ ہے، خزانہ ہے ایسا نہیں، جو خزانہ ہے اس خزانے کو آپ نے جناب عالی مقید نہیں رکھا ہے، بند نہیں رکھا ہے، خزانے کو آپ نے بند نہیں رکھا، خزانے کا منہ کھول دیا ہے، اور خزانے کا منہ جو کھولا ہے پاکستان کے لیے نہیں، ہندوستان کے واسطے نہیں، پورے عالم کے لیے آپ نے خزانے کا منہ کھول دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو ناقص ہے وہ بھی فیض دے رہا ہے، تو کامل ہے وہ بھی فیض دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گنج بخش فیض عالم، اتنا سمجھ گیا نا آپ نے؟ بھائی ٹائم تو ہو گیا یار، کیا کریں جلدی جلدی بھائی، بہت باقی ہے، ابھی منظر نور خدا ہے، ابھی پھر جناب عالی ناقصاں جی ہیں، ابھی وہ ہے کاملہ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں نا بھائی، جلدی کرو میں، ٹھیک ہے؟ توجہ رہے آپ کی۔ مظہر نور خدا، مظہر عربی کا لفظ ہے، یہ بنا ہے ظہور سے۔ اس شعر تو آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، تشریح پہلی بار سننے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور تشریح ہر کس و ناقل کر بھی نہیں سکتا، میں بتا دوں آپ کو، سنیں غور سے آپ۔ مظہر یہ بنا کس سے ہے؟ ظہور سے۔ ظہور کا معنی کیا؟ امام نماز فجر، ظاہر ہونا، ظاہر۔ مظہر، میرا بچہ بیٹھا ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے، پڑھا رہا ہوں اس کو۔ مظہر کون سا اسم ہے جی؟ اس میں ظرف ہے، مظہر مفعل مظہر ہے نا بھائی، اس میں ظرف ہے۔ ظرف مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونے کی جگہ۔ مظہر مانے کیا ہوا؟ ظاہر ہونے کی جگہ۔ مظہر فارسی میں نے زیر آئے کیا معنی ہوگا؟ کی کا معنی ہوگا مظہر نور خدا، وہاں سے عواقب سے خدا کے نور کے ظہور کی جگہ، خدا کے نور کے ظہور کی جگہ، خدا کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ وہ کون ہے؟ داتا گنج بخش۔ نور خدا سے کیا مراد ہے؟ نور خدا سے مراد کون ہے؟ رسول گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار نور اللہ، نور خدا ہے نا، آقا خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کا نور ہوں، تو سرکار میرے نور خدا ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش نور خدا کے مظہر، کیا مطلب؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا جہاں ظہور ہوتا ہے وہ ذات ہے داتا صاحب۔ یوں کہہ دیں جہاں سرکار کے نور کی جلوہ ریزی ہوتی ہے، جلوہ ترازی ہوتی ہے، اس ذات کا نام داتا گنج بخش۔ اب جب رسول پاک نور خدا ہیں، جب ان کی جلوہ ریزی داتا صاحب پر ہوتی ہے تو جلوہ ریزی کی بنیاد پر آپ پورے عالم کے فیض کے خزانوں کے بانٹنے والے کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھنا ہے نا بھائی۔ وہ ایسے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارے بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انما انا قوس واللہ یوتی، میرے سرکار نے فرمایا، آپ سے مروی ہے حدیث پاک حضرت امیر معاویہ سے۔ کیا یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ترمذی مجید شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قوس واللہ یوتی، کہ میں، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا۔ اچھا سرکار نے یہ نہیں کہا کہ انما انا قاسم العلم، انما انا قاسم المال، انما انا قاسم الاولاد، ایسا نہیں کہا سرکار نے نا۔
مطلق ہے، مطلق، کوئی قید نہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. سرکار یہ نہیں کہا کہ میں علم بانٹتا ہوں، صرف اولاد بانٹتا ہوں، صرف میں آل بانٹتا ہوں، صرف عظمتیں بانٹتا ہوں، صرف عفتیں بانٹتا ہوں. سرکار نے مطلقاً کہا. اس کا مطلب یہ ہے، میرے سرکار فرمانا چاہتے ہیں اللہ جو کچھ دیتا ہے میں اسے بانٹتا ہوں. اور اللہ کیا نہیں دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جواد اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات ہے. اللہ تعالیٰ ہی دراصل وہ رب ہے، پروردگار ہے. ربی سب دیتا ہے، آل خدا دیتا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، مال خدا دیتا ہے، نال و منال خدا دیتا ہے، وصف و کمال خدا دیتا ہے، رحمت و برکت خدا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا، علم و فن خدا دیتا ہے، سب کچھ خدا ہی دیتا ہے. مطلب یہ ہوا جس بندے کو جو بھی ملتا ہے تو ماننا پڑے گا دیا خدا نے ہے، لیا اس نے مصطفیٰ کی بارگاہ سے لیا ہوا ہے. اس لیے کہ بندہ لیتا ہے بانٹنے والے سے لیتا ہے لیکن دینے والے سے لیتا ہے. یہ سمجھا آپ نے؟ بھائی صاحب آپ مٹھائیاں لے کے آگے تقسیم کریں گے. یہاں آپ نے مٹھائیاں میرے حوالے کر دی، آپ نے مجھے مٹھائیاں دی. ابھی 24 تاریخ کو محبوب بڑھ صاحب رس ملائی لانے والے ہیں. اسپیشل رس ملائی، رس ملائی لا کے مجھے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں کیا کروں، بانٹوں گا میں، یا انوار صاحب کے حوالے کر دیں گے، یا منور صاحب کے حوالے کر دیں گے. حوالے کر دیا نا. اب میں رس ملائی کس سے لوں گا؟ میں محبوب بڑھ سے لوں گا کہ منور صاحب سے لوں گا؟ بولو بھائی، وہ بانٹنے والے ہیں نا. تو ہم نے کب کہا کہ خدا نہیں دیتا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں آل بھی خدا دیتا ہے، اولاد بھی خدا دیتا ہے، طاقت خدا دیتا ہے، قوت خدا دیتا ہے، وصف خدا دیتا ہے، کمال خدا دیتا ہے، سب کچھ خدا دیتا ہے. مگر خدا کی سنت ہے، خدا خود فرماتا ہے میرے بندو دوں گا میں، عطا کروں گا میں، تمہیں لینا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اس لیے کہ نعمت میں دیتا ہوں اور میرا مصطفیٰ قاسم ہے، وہ بانٹنے والا ہے. لینا ہوگا تو میرے محبوب کی بارگاہ کا خوشا چی بننا ہوگا. اب قاسم نعمت الہی کے مظہر کون ہے؟ داتا گنج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ داتا گنج بخش نور خدا یعنی مصطفیٰ جان رحمت قاسم نعمت الہی کے مظہر. خواجہ صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں خدا دیتا ہے، رسول بانٹتے ہیں، رسول جو بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں وہ ان نعمتوں کی جگہ کون سی ہے؟ داتا صاحب کی ذات گرامی ہے. مطلب یہ ہے خدا دیتا ہے، رسول بانٹتے ہیں. اب رسول سے لینا ہو تو خواجہ صاحب کہتے ہیں رسول سے تم کیسے لے پاؤ گے؟ اپنے آپ کو دیکھو نا، اپنی ذات کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو. اگر رسول کی تقسیم سے تمہیں فائدہ لینا ہے، نعمت الہی لینا ہے، داتا صاحب کی بارگاہ میں جانا ہوگا، داتا صاحب سے اللہ لگانا ہوگا. اس لیے کہ وہی مظہر نور خدا ہے، مظہر قاسم خدا ہے، مظہر عطا خدا ہے، مظہر مراد خدا ہے، مظہر فیض خدا ہے، مظہر رحمت خدا ہے. اب جس کی ایسی ذات ہو، ذات کیسی ہوگی دوسرے مصرے میں کہا جا رہا ہے. دوسرا مصرع کیا ہے جی طارق بھائی؟ ناقصارا پیر کامل. ہی رک جائیے. ناقصارا پیر کامل، یہ بھی فارسی ہے. فارسی میں جب جمع بنائی جاتی ہے پلرل کیسے بناتے ہیں پتہ ہے؟ واحد کے آگے الف نون لگانا. زن مانے عورت، عورتیں زنا ہے نا بھائی. پیسر مانے لڑکا، پیسراں لڑکے. دختر مانے لڑکی، دختراں لڑکیاں. فارسی زبان الف نون لگا دو جمع بن جاتی ہے. ناقص کا کیا معنی ہے؟ نامکمل، کمزور، ادھورا. ناقصاں، آپ نے ناقص رات پیر کامل نہیں کہا ہے، ناقصاں را پیر کامل. داتا صاحب چونکہ گنج بخش فیضی عالم ہے اور مظہر قاسم خدا ہے، مظہر نور خدا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے حامل ہیں تو ان کی حیثیت معمولی حیثیت نہیں. ارے ان کی حیثیت کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف ناقص کے لیے پیر کامل نہیں، ناقصاں را پیر کامل. چونکہ عالم میں فیض بانٹتے ہیں، عالم میں جو
جو بھی ناقص ہوگا اس کے لیے آپ پیر کامل بنتے چلے جائیں گے، یعنی اسے کمال عطا کرتے چلے جائیں گے، اسے باکمال بنتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ صحیح پاری؟ ماشاءاللہ، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، ہزاروں لوگ ہیں تو ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے۔ یوں کہہ دو ہر ولی کامل ناقصوں کے لیے پیر کامل ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ داتا صاحب صرف ناقصوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ادھوروں کے لیے، نامکملوں کے لیے پیر کامل نہیں، جو پیر کامل ہو چکے ہیں، جن کو کمال مل چکا ہے ولایت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد و ورع میں، خدا کے قرب میں، خدا کی محبوبیت میں۔ اور بول کون رہا ہے؟ جو بول رہا ہے، جو شاعر ہے، وہ خود پیر کامل ہے، وہ خود کمال ولایت رکھتا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ معین الدین چشتی ہے، وہ ولایت کے سمندر کا غواص ہے، وہ معرفت و طریقت کے میدان کا شہسوار ہے، وہ عابد شب زندہ دار ہے، وہ ولایت کے بحر ذخار کا شہسوار ہے۔ وہ پیر کامل بول رہا ہے کہ داتا صاحب صرف ناقصوں کے لیے پیر کامل نہیں، بلکہ کامل کے نہیں، کاملہ، یہ بھی کامل کی جمع ہے۔ جو کامل ہو گئے ہیں، جو کامل ہو گئے ہیں، فرید کامل ہیں، نظام اولیاء کامل ہیں، بہاؤالدین زکریا کامل ہیں، بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے کامل ہیں یعنی کمال ولایت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی داتا صاحب رہنمائی کرنے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، تاکہ ان کا کمال محفوظ رہے، ان کا کمال کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس کمال کے محافظ بھی ہیں، کمال کے رہبر بھی ہیں، کمال کے رہنما بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص پیر کامل، کاملانہ رہنما۔